السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور اس رمضان المبارک میں باقی عبادات کے ساتھ اس ماہ مبارک کے آخر پر، اختتام پر ایک عبادت صدقۃ الفطر کے نام سے بھی ہے، جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں عام لفظوں میں، وہ بھی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، یعنی ضروری ہے، فرض کے لفظ آگے تو یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، فرض کیا ہے زکوٰۃ الفطر کو، یعنی فطر کی زکوٰۃ، فطرانہ واجب کر دیا ہے۔ کس چیز سے؟ صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی، یعنی یا وہ جو سے ہو جائیں، ایک سا جو ہے وہ کھجور کا، یا ایک سا جو ہے وہ جو کا، غلام پر بھی، آزاد پر بھی، مذکر ہو یا مؤنث ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مسلمانوں کے گھر جو بھی ہے، چاہے وہ غلام ہے، چاہے وہ آزاد ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، یعنی کہ قبل خروج الناس الی الصلاۃ، عید کی نماز سے پہلے پہلے یہ زکوٰۃ، یہ فطرانہ ادا کرنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطرانہ فرض کیا ہے وہ کھانے کی اجناس میں سے نکالنا چاہیے۔ اجناس یعنی جنس، جو کھانے والی چیزیں ہیں، چاہے چاول ہے جس علاقے میں، گندم ہے، جو ہے، آٹا ہے، سوجی ہے، جو علاقے میں زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے، کھانا ہے، خوراک ہے، جنس ہے، اس میں سے ایک سا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو، جو حقدار ہیں، بیواہ ہیں، ان تک پہنچانا چاہیے عید کی نماز سے پہلے پہلے۔ تو یہ کھانے کی صورت میں ہمیں دینے چاہیے، اور اس کا وزن تقریباً 1.5 کلو گرام بنتا ہے، اور یہ فطرانہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنس کی صورت میں ہی ادا کرتے تھے، قیمت نہیں ادا کرتے تھے، قیمت نہیں ادا کرتے تھے، بلکہ جنس کی صورت میں ہی وہ فطرانہ ادا کرتے تھے، جس طرح کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، کہ کننا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقط او صاعا من زبیب۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم فطرانہ ادا کرتے تھے اناج کا ایک سا، یا ایک سا جو ہے جو کا، یا کھجور کا ایک سا، یا پنیر کا، یا منقع کا ایک سا۔ یعنی صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ ہم پیسے نہیں بلکہ اجناس میں سے نکالتے تھے، فلاں چیز سے، فلاں چیز سے، فلاں چیز سے۔ یہاں پر کسی نقدی کا ذکر نہیں کیا انہوں نے، کسی پیسے کا ذکر نہیں کیا انہوں نے، حالانکہ تب درہم بھی تھے، دینار بھی تھے، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اجناس میں سے نکالا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یعنی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دوسرے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کرتے ہیں، بات کی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ کننا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، آپ علیہ السلام کے دور میں زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے۔ کیا؟ اپنی جو اجناس ہے، اپنا جو کھانا ہے، اس کھانے کا 2.5 کلو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں فطرانہ جو ہے وہ جنس میں ہی دینا چاہیے، نہ کہ نقدی دینی چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہی جو ہے جنس یہی دینی چاہیے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت کی ایک ادائیگی تو یہ ہے کہ ایک تو غریب لوگوں کے کھانے کو کچھ مل جاتا ہے، غریب لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ مل جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ روزے دار کے لیے جو روزے کے دوران، رمضان المبارک میں کوئی کسی روزے کے دوران کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی گناہ، کوئی بھی کسی قسم کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے، کوئی لغو، کوئی بیہودہ چیزیں، اقوال افعال کوئی بھی زبان سے صادر ہوئے ہیں، تو اس چیز کا کفارہ بن جاتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض قرار دیا، اور اس سے روزے دار کے لیے ان لغویات اور بے حیائی والے اقوال و افعال سے گناہوں کا کفارہ قرار دیا، کہ ان سے جو روزے دار سے ایسی چیزیں صادر ہوئی ہیں وہ پاک ہو جاتی ہیں، اور
جو ہے یہ مسکینوں کو کھانا بھی مل جاتا ہے، یعنی کہ ایک مساکین کا جو ہے وہ کھانا بن جاتا ہے، ان کے لیے کھانے کا ایک اہتمام ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کھانے والی چیزیں جو ہیں وہ فطرانے میں دینی چاہیے۔ جو ہمارے ہاں کھانا کھایا جاتا ہے، جیسے عرب کنٹری میں ہے چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں، تو چاول کی صورت میں ہمیں دینی ہوگی۔ اور جس طرح ہمارے پاک و ہند میں یعنی روٹی کا بھی استعمال ہوتا ہے، گندم کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو ہمیں گندم اور آٹا دینا چاہیے۔ تو اس کا وقت کیا ہے؟ من اداہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولۃ، کہ یہ جو فطرانے کا مال ہے، جو انسان عید کی نماز سے پہلے جو مسلمان عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیتا ہے، تو فہی زکوۃ مقبولۃ، یہ مقبول زکوٰۃ ہے، یعنی یہ فطرانہ قبول شدہ ہے جو عید کی نماز سے پہلے ادا ہو جاتا ہے۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، جو عید کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے وہ ایک عام صدقہ ہے، وہ فطرانہ نہیں ہوگا آپ کی طرف سے، فطرانہ قبول نہیں ہے، پھر وہ فطرانے کا مال نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے لیے ایک عام صدقہ جو آپ عام دنوں میں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا وقت یہ ہے کہ 1-2 دن پہلے جائز ہے، 1-2 دن پہلے یعنی عید سے 1-2 دن پہلے، یعنی 28 رمضان اور 29 رمضان، یہ 2 دن، اور عید کی نماز سے پہلے 2 دن جو پہلے ہے یہ جائز ہے۔ اور عید کی نماز یعنی چاند نظر آنے، عید کا جو چاند ہے وہ نظر آنے کے بعد عید کی نماز تک، عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا، یہ فرض ہے، یہ فرضی وقت ہے، اس میں ادا کر دینا چاہیے، افضل وقت ہے۔